1857 میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی. کچھ آپس کی کمزوری، کچھ جہاد کی پوری تیاری نہ ہونے، اور کچھ مجاہدین کے دستوں کے انتشار اور بکھرے پن کی وجہ سے، اور اللہ جانے اور کیا حکم و اسرار تھے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان بظاہر پٹ گئے، شکست ہو گئے. شکست کے بعد کیا کیا سزائیں ہوئی ہیں اس کا بیان نہایت اندوہناک ہے. انگریز بہت ظالم، وحشی اور بدترین کائنات ہے. 3 دن تک یہ قانون نافذ رہا کہ اونچے پاجامے والا اور سر ڈھکا ہوا یا چہرے پر داڑھی اس کو قتل کر دیا جائے. صرف دہلی کے اندر 40 لاکھ مسلمان مارے گئے، صرف دہلی. اور علماء معروف معلوم 5 لاکھ کی تعداد میں سور کی چربی میں چمڑوں میں بھرے گئے. اور جو ظلم کائنات نے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے وہ علماء اور مسلمانان ہند پر ڈھائے گئے. لیکن انگریز انٹیلیجنس نے، خبر رساں ایجنسی نے یہ اطلاع کر دی کہ مسلمان قوم اپنے مذہبی دشمن کے مقابلے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. یعنی جب بھی موقع ملے گا یہ پہلے سے بڑھ کر جنگ کرے، اور آخرکار انگریز کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا پڑے. تو انگریز نے کہا کہ یہ طاقت ان میں کہاں سے آتی ہے، ان کے پاس تو ہتھیار نہیں ہے. کہ ان کی جو کتاب ہے آسمانی قرآن شریف، وہ زبردست کتاب، اور وہ جب تربیت کرتا ہے اور جہاد کی ترغیب کرتا ہے اور کفر کے خلاف نفرت دلاتا ہے تو مسلمان زمین پر بیٹھے ہوئے ان کے جذبات عرش تک پہنچ جاتے ہیں. اور قرآن کی صداقت کے مقابلے میں یہ کسی چیز کے روادار نہیں ہے. فاسق اور گناہگار مومن بھی اسی عقیدے کا روادار ہے، اتنا ہی پختہ اور مضبوط ہوتا ہے. اپنے اللہ کی کتاب کے سامنے کسی جذبے اور کسی خیال و زاویے کا قائل نہیں. انگریز نے اس اسلامی جذبے کو اور کتاب کی وحدت اور عظمت کو نقصان پہنچانے کے لیے اقدامات کیے. مثلا پہلے اقدام اس نے یہ کیا کہ ایک انگریز کو تیار کیا کہ تم ایسا کرو، عربیت میں عبور حاصل کرو اور ان کی کتاب کو عربیت میں اور علم میں چیلنج کرو. فولڈر نام کا ایک انگریز جو باہر ملکوں سے عربیت پہلے ہی پڑھ چکا تھا اور اس کا بڑا وسیع مطالعہ تھا، فولڈر کو اس کے لیے چن لیا گیا. اور فولڈر نے 1500 کے قریب اعتراضات صرف سورہ فاتحہ پر کی. اس کی عربیت صحیح نہیں، اس کی گرامر غلط ہے. اور اسی طرح سورہ بقرہ پر 3000 اعتراضات کی. ظاہر ہے یہ بنیادی صورت ہے، اور آل عمران اور تمام صورتوں کے ساتھ اس نے اپنے خیال میں مناقشہ کیا. جس وقت فاؤنڈر ہندوستان کے اندر یہ تیاری کر رہا تھا تو دارالعلوم دیوبند کے علماء اور اولیاء کے شیخ سید الطائفہ، تمام اکابر ہند اور دیوبند، ان کے خلفاء و شاگرد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، وہ سردار تھے اپنے وقت کے اور مسلمانوں کے جرنیل تھے. ان کی اور ایسے بڑے اکابر کی پوری نظر تھی کہ انگریز دوسرے طرز کی تیاری کر رہا ہے. انہوں نے اپنے ایک شاگرد مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو کہا کہ یہ انگریز کسی وقت قرآن پر اعتراضات کریں گے اور اس کے لیے تیار ہونا ضروری ہے. مولانا رحمت اللہ نے اپنے شیخ اور بزرگ کی دعا سے اس کا کام شروع کر لیا، اور اس نے ایسا زبردست کام کیا کہ دنیا کے اندر کوئی مخطوط انجیل بھی نہیں چھوڑی، اس کو سمجھ کے پورا رٹ لیا.
1861 में आलाबाद के अंदर अंग्रेजों ने एक मजहबी मेला मुनक्किद किया और हिंदुस्तान के मज़ाहिब को कहा कि आओ और अपने अपने मज़हब की सदाकत बयान करो। मौलाना हाजी इमदादुल्लाह ने और उनके रुफ़क़ा ने मौलाना रहमतुल्लाह को कहा कि देखो वो वक्त आ गया, ये सारा किस्सा सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। मौलाना ने फरमाया कि मैं आपकी दुआ की बरकत से बिल्कुल तैयार। आलाबाद के अंदर अंग्रेज वायसराय की निगरानी में जबरदस्त मेले मज़ाहिब हुआ। गौतम बुद्ध वालों ने गौतम बुद्ध के दलाइल दिए, फाउंडर उठा और उसको तस नस किया। हिंदू मत वालों ने हिंदू मत को आसमानी मजहब बनाने की कोशिश की, फाउंडर उठा और हिंदू धर्म को तस नस कर दिया और कोई जवाब नहीं आया। तमाम मज़ाहिब ने अपनी हक़ाइक़ को सदाकत बताई और फाउंडर उठ जाता था और उसके खिलाफ तकरीर करके उसको तस नस कर लेता था। फाउंडर तो बड़ा काबिल आदमी था। मौलाना रहमतुल्लाह ने किसी और मुसलमान को कहा कि आप मुख्तसर तारुफ सिर्फ कुरान का और इस्लाम का कर लें। वो आलिम उठा और उसने मुख्तसर तारुफ आसमानी वही कुरानी करीम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व सूरत को जिक्र किया कि पूरे जहान की हिदायत का सरचश्मा सिर्फ कुरान और सुन्नत है और सब मज़ाहिब या तो मंसूख है और या वो जाली। फाउंडर उठा और फाउंडर ने उसको तस नस कर दिया और हर मजहब को जवाब देने के बाद फाउंडर पर कहता था कि हल में मुबारज़िन युबारज़िन, है कोई माँ का बेटा जवाब दे दे वाला। जब फाउंडर ने ये बात कही तो मौलाना रहमतुल्लाह की रानी उठ गए, कहा हाँ बिल्कुल। मौलाना ने सबसे पहले फाउंडर के एतराज़ात के ऐसे जवाबात दिए कि फाउंडर पूरा इल्म भूल गया और फिर अनाजील पर शुरू कर दिया कि दुनिया में कोई नुस्खा इंजील का जो हजरत ईसा ने देखा हो मौजूद नहीं, और ये वजूहात ये दलाइल। अंग्रेज वायसराय और अंग्रेज बड़े बड़े अफसरान उज़्मादाना सब बैठे हुए। जब मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी ने उनको तार तार कर लिए बिल्कुल और साबित किया कि दुनिया के मज़ाहिब में इस वक्त अकज़बुल मज़ाहिब और सबसे जाली मजहब वो ईसाईयत है, तो उसके खिलाफ मुहक्किक के बहुत बड़े। और मौलाना बैठ गए तो अंग्रेज वायसराय ने फाउंडर को कहा कि चुपचाप बैठे रहो, खबरदार कि तुमने बात और तुम दुनिया के शरारती। वो बात कहाँ कर सकता था। अंग्रेज ने एक आर्डर पास किया कि ये शख्स मौलाना रहमतुल्लाह अगर हिंदुस्तान में मौजूद हो तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इससे तो पूरा बरतानिया हिल गया, अब इसको कत्ल करना है। तो पहला आर्डर पास किया फाउंडर को गिरफ्तार करने का कि इसने हमारा इतना नुकसान किया है और जब टाइम आ गया तो फेल हो गया। और मकसद था मौलाना को पकड़ना कि ये शरारती है और ये हिंदुस्तान में बदनज़मी फैलाएगा और बड़े मजहब ईसाईयत पर नामुनासिब एतराज़ात कर रहा है। मौलाना हाजी इमदादुल्लाह और देवबंद के मशाइख ने मौलाना रहमतुल्लाह को हुक्म दिया कि आप हिंदुस्तान छोड़े और फौरन निकले। आज मौलाना सिंध के रास्ते से बलोचिस्तान, बलोचिस्तान से ईरान और वहाँ से इराक और यूं बिलाद अरब में दाखिल हुए। वहाँ इस्लामी मजबूत हुकूमत थी तुर्की की। फाउंडर भी इस रास्ते से भागा और वो तुर्की जाके सुल्तान अब्दुल हमीद खान को खत लिख के दिया कि मैंने इतना बड़ा इल्म इस्लाम का हासिल किया है कि दुनिया के सफ़े हस्ती पर कोई आलिम मौजूद नहीं है जो मुझसे मुकाबला कर। सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने अपने दरबार में तुर्की के शेखुल इस्लाम और फ़खरुल इस्लाम, वो तो खामखा के बिगड़ी वाले थे, तनख्वाहखोर, उनसे बात कराई। पता चल गया कि फाउंडर बहुत बड़ा आदमी और फाउंडर के सामने वो अबजद नहीं जानते। तो सुल्तान बड़ा गैरती था, हनफी बादशाह था।
اس نے علی الفور عرب کے بادشاہ کے پاس برید خاص کے ساتھ آدمی بھیجے کہ بھئی غضب ہو گیا ہے کہ عیسائی آیا ہوا ہے اور وہ قرآن و سنت و مذاہب اسلام کا اتنا ماہر ہے، ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جواب دینے کے لیے۔ عرب بادشاہ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کہا کہ حضرت کوئی آدمی ہے جواب دینے کے لیے، ان کا آدمی موجود ہے۔ ان کو تو پتہ تھا کہ یہی شخص یہاں سے بھاگا ہوا ہے، لیکن 2-3 شرط ہے۔ ایک شرط یہ کہ مناظرے میں پہلے سے اس کو نہیں دکھانا ہے، کہیں دور چھپا کے بٹھانا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو دوسرا نام دینا ہے، ان کا نام نہیں دینا ہے۔ ایسی 3-4 شرطیں انہوں نے عائد کی اور مولانا رحمت اللہ کو حکم دیا کہ آپ فوراً پہنچے استنبول، قسطنطنیہ۔ مولانا وہاں تشریف لے گئے، بادشاہ سے ملاقات ہوئی، بادشاہ نے اندر دربار میں بٹھایا، بیک سٹیج لگایا اور دنیا جمع تھی، کائنات جمع تھی۔ وہ ایک عیسائی آیا ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں۔ فاؤنڈر کھڑا ہو گیا، اس نے عبدالحمید خان کے دربار میں تقریر کی اور کہا کہ اتنے وجوہات سے قرآن ناقابل عمل ہے اور اتنے وجوہات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہیں ہے، اور آیتیں پڑھی اور حدیث پڑھ کے سنائی، اور پھر کہا ہے کوئی جواب دینے والا؟ مولانا اندر سے باہر آیا، کہا بالکل۔ انہوں نے ایسا دیکھا کہ یہ میرا باپ کہاں سے آیا؟ مولانا کو ایسا دیکھا تو اس نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے استنجا خانے جاتا ہوں۔ شاہی استنجا خانے استنبول کے اندر دریا کے اوپر بنے تھے، وہ جو 1861 میں فاؤنڈر گیا ہوا ہے واپس نہیں آیا، وہیں سے جا کے چھلانگ ماری اور ختم ہو گئے، مردار ہو گئے۔ فاؤنڈر کے اس کتاب کا رد مولانا نے قلم بند کیا ہے اور اس کتاب کا نام ہے اظہار الحق، عربی میں موجود ہے۔ مکہ مکرمہ ام القرآن سے طلباء علماء کو مفت بٹ رہی ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر جامع سلطیہ یہ مولانا رحمت اللہ صاحب نے قائم کیا ہے، اور حکومت کویت نے اس کو اپنی حکومت کی بحالی میں مفت چھاپا ہے، اور پوری دنیا کے علماء کو ہمارے یہاں بھی کئی نسخے ملنے۔ یہ فاؤنڈر کے علوم کا رد ہے اور ان شبہات کا مفصل جواب ہے اظہار الحق۔ ویسے اس موضوع پر حافظ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے الجواب الصحیح لعبد المسیح، اور ان کے مایناز شاگرد حافظ ابن قیم نے کتاب لکھی ہے الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح۔ لیکن جو مقام اور مرتبت اللہ نے اظہار الحق کو دیا ہے دنیا کی کسی کتاب کو نہیں۔ اگر ابن تیمیہ اور ابن قیم زندہ ہوتے اپنی کتابوں کی اصلاح کر لیتے۔ مولانا کو اللہ نے اس میں امامت دی۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔